علی کہتے ہیں اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ اباری کا پردہ اٹھاؤ. ہائے ہائے پردے میں بیٹھی ہوئی ثانی زہرا نے اللہ کا پردہ اٹھایا. جمال علی کہتے ہیں پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. علی کو مدن السلام علیکم. آج کا ولاگ میں شروع کر رہا ہوں. تقریباً دوپہر کی نماز آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی نماز کی میں تیاری کر چکا ہوں. آج دو جگہوں پہ مجھے جانا ہے. ایک تو ہمارے ایک رشتہ دار سید جواد حسین صاحب پچھلے سال وفات پائے گئے تھے, ان کی برسی ہے جمعہ نماز کے بعد مسجد میں, اور دوسرا خان محمد کی والدہ محترمہ کا 40 ختم ہے, کل جمعرات کا ختم تھا, وہاں بھی جانا ہے. تو پہلے میں جاتا ہوں نماز جمعہ پڑھتا ہوں, پھر وہاں لاہور سے ایک مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں, مولانا ظفر صاحب, وہ جو ہے نا مجلس بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ختم بھی ہوگا ان کی, ہمارے جو کزن تھے جواد حسین نقوی صاحب, ان کی برسی کا. تو وہاں ان کو میں جوائن کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا خان محمد کے پاس. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آئے گا, آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته, والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته, حافظ سره ومبلغ رسالاته, العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم. أهل بيته وإطرته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الامام المنتظر. میرے حبیب, ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے. ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے. ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے
نعمت ایمان عنایت فرمائی ہے، قرآن آواز دے رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صاحبان ایمان صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن آواز دے رہا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے اتر نہیں جاتے، ان کے مزاجوں پر گراں نہیں گزرتا، وہ مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ بخاری صاحب موجود تھے، ایک مرحلہ گفتگو میں وہاں کر چکا ہوں، میں کچھ جملے وہاں سے لے کے آج دوسرے مرحلے میں جاتا ہوں تاکہ آپ بھی مستفید ہوں اور میرے سامعین بھی ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ سن کر جائے۔ غور فرمائیے گا کہ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، اس کے ذیل میں قرآن اور اہل آیت کے عنوان سے آج کی 50 منٹ کی یہ گفتگو ہے، آپ سماعت فرمائیے گا۔ میں 10 منٹ قرآن کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت واجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے قیمتی گفتگو ہے۔ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ دیتے رہو دیتے رہو، خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ کیا عظیم جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ کہتا ہے کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے رسول۔ 5 منٹ توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے رسول مسند نبوت اور رسالت پر ہے۔ غور فرمائیے گا، سامنے جناب سلمان محمدی ہے، مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں سرکار سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی، کہا یا سلمانو علیکہ بقراءۃ القرآن۔ 10 منٹ پھر قرآن کے ہے، کہا یا سلمانو علیکہ بقراءۃ القرآن، سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ 5 منٹ ہے توجہ، میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں قرآن
کی تلاوت کا حکم دیتا ہوں. اب غور فرمائیے, آپ صفحے عذاب پہ بیٹھے ہیں, مجھے ممبر عذاب پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, میں آپ کو عمل صالح کی دعوت دے سکتا ہوں, اور مجھے سے ترغیب ہے نا, آپ مجھے حسنہ کی دعوت دے سکتے ہیں, میں آپ کو حسنہ کے لیے بلا سکتا ہوں. آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, میں آپ کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, جب بھی کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ فلاں بچہ یتیم ہے, اس کی یتیم پرورش کر دیجیے, فلاں مرد مومن امین ہے, علاج معالجہ کے لیے رقم نہیں ہے, اللہ نے تمہیں وسیع رزق عطا فرمایا ہے, اس کی مدد فرما دیجیے, فلاں گھر میں واقع چل رہے ہیں, مرد مومن ہے, آپ کا شیعہ آل محمد کا ماننے والا اور نام لیتا ہے, اس کی مدد فرما دیجیے. اور سمجھیے گا بات کو, چاہے آپ مجھے نیکی کی حکم دیں یا میں آپ کو, سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے, اگر یہ نیکی انجام دو, اگر یہ حسنہ انجام دو, بارگاہ رب العزت سے میرا اجر کیا ہوگا؟ کوئی جتنا بھی متقی ہو جائے, یہ بات تو ضرور ذہن میں آتی ہے نا کہ پروردگار اگر یہ نیکی انجام دوں بھائی تو میرا اجر کیا ہوگا. خدا کی قسم حیران ہو, سرکار نے سلمان محمدی کو فرمایا, کہا سلمان تمہیں بتاؤ یہ قرآن کی تلاوت کیا اجر رکھتی ہے. سرکار نے فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ. کہا سلمان جب کوئی بندہ قرآن کھولتا ہے اور قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, سننا بڑا قیمتی جملہ ہے, کہتے کوئی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ قرآن کے ان نورانی کلمات کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجلس ہوتا ہے تو فرمائیے گا, پروردگار اس قرآن کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. وَسَتْرٌ فِي النَّارِ, سرکار نے دوسرا اجر ذکر فرمایا. سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نا, جب جہنم کے شعلے مجرموں کو نگل رہے ہوں گے, سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا, یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو آتش جہنم سے بچا دے. آپ نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ. سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے, اللہ رب العزت قرآن کے نورانی کلمات کے صدقے میں اس سے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے. یہ قیمتی جملہ, اللہ اسے نازل ہونے والے عذاب سے قرآن کے صدقے میں امان عطا فرماتا ہے. اب ذرا سنیے گا, ایک بڑا قیمتی جملہ ہے, سوچنا یہ ہے, تدبر یہ کرنا ہے کہ کیا سید الانبیاء نے سعادت دنیا اور نجات آخرت کے لیے صرف قرآن چھوڑا ہے؟ اور فرمائیے گا, بلکہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سرکار نے فرمایا اگر سعادت دنیا چاہتے ہو اور نجات آخرت چاہتے ہو, تمہارا ایک ہاتھ دامن قرآن میں ہونا چاہیے, ایک ہاتھ تمہارا دامن عطرت و اہل بیت میں ہونا چاہیے. ہے, توجہ فرمائیے گا, ایک ہاتھ دامن قرآن میں ہو, ایک ہاتھ دامن عطرت و اہل بیت میں ہو. اب قیمتی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے, آپ نے توجہ فرمائیے گا. اب قرآن نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ, یعنی قلب مصطفیٰ محور قرآن بھی ہے, مرکز قرآن بھی ہے, اور منزل قرآن بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ذات مصطفیٰ میں اور قرآن میں گہرا رابطہ ہے. لفظ بڑے قیمتی ہے. جتنا گہرا تعلق مصطفیٰ اور قرآن میں ہے
اتنا ہی گہرا تعلق آل مصطفیٰ اور قرآن میں ہے. قرآن اور اہل بیت میں ہے. تو پھر سمجھ جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا. تو پھر خود ذات مصطفیٰ یعنی یوں کہہ دیں محمد و آل محمد، رسول اور اطرت رسول، پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر، اللہ اکبر، یا محمد و آل محمد میں بھی اتنا ہی گہرا رابطہ پایا جاتا ہے. دنیا کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت قیمتی بات ہے آج کی کہ اتنا ہی گہرا تعلق پیغمبر اور آل پیغمبر میں، فطرت اور رسول اللہ میں ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے. اب آپ کہیں گے اور پیغمبر تو کمالات کے مالک ہیں، انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں. تو اطرت رسول میں سنو کون کون سی ہستی ہے کہ جو کمالات پیغمبر کا آئینہ ہے اور کمالات پیغمبر کا مظہر ہے. سوچنا چاہیے نا بھائی، جب تعلق گہرا ہے رسول و اطرت رسول میں تو اطرت پیغمبر میں سے کون ہے؟ اور فرمائیے گا کہ جو کمالات پیغمبر کو رکھتے ہیں. 12 جملے ہیں خدا کی قسم، اس بچے سے لے کر آخری بزرگ تک سمجھ میں آ جائے گی بات کہ میں کیا کہنے والا اور پھر پیسہ آگے بڑھ جائے. لکھنے والے نے قبلہ کو حسین جملے لکھے. کہا انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے. اب انبیاء کی صف دیکھیے کون ہے؟ آدم اپنی صفت کے ساتھ، نوح نجی اللہ اپنی نبوت کے ساتھ، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ، موسیٰ اپنی حیبت کے ساتھ، عیسیٰ ابن مریم اپنے زہد کے ساتھ، یحییٰ و زکریا اپنی مناجات کے ساتھ، داؤد و سلیمان اپنی سلطنت کے ساتھ، توجہ فرمائے، ایوب اپنے صبر کے ساتھ، یعقوب اپنے شکر کے ساتھ، یوسف اپنے جمال کے ساتھ. خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا ذرا جملہ. کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں. بھائی انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول کہتے ہیں. محمد وہ ہے جن کے حسن کو حسن، صدر کو حسین کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں. محمد وہ ہے جن کے اظہار علم کو اباقر العلوم کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں. ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو قاسم مرضی کو رضا کہتے ہیں. محمد وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں. محمد وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو روزہ چورا ہے، جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. دو ہستیوں کا ذکر نہ کرو مجلس کی مکمل نہیں ہوتی ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں. محمد وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری اور قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ، اور محمد وہ ہے جن کی حفاظت کو ابو طالب. رسول اور رسول میں، پیغمبر اور آل پیغمبر میں، مصطفیٰ اور
مصطفیٰ میں کتنا گہرا تعلق ہے. توجہ فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام ہم ائمہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, ہم سارے ائمہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم یقین کامل سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے اطاعت رسول کی صورت میں ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے ناموں کی زیارت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. میں بیٹھا تھا, ایک ادیب نے کیا خدا کی قسم نے جملہ کہا کہ جب ہم علی سے لے کر حضرت حجت تک, یا یوں نہ کہہ دو محمد و آل محمد اور رسول اور اطاعت رسول کے مقدس ناموں کی زیارت کرتے ہیں, تو میرا جملہ بڑا قیمتی ہے, تو آنکھوں کے دریچوں سے وہ نور اور دل تک ایسا پہنچتا ہے کہ دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ ہر ماننے والے کو حق کا راستہ نظر آنے لگتا ہے. یہ وہ نورانی نام ہے, یہ مقدس نام ہے. توجہ, جن کی زیارت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے, ان کی زیارت کرنا وہ بات میری آنکھوں کے سامنے ہے. اب ذرا سنو ان ناموں کا اثر کیا ہے. چلو گفتگو اس طرح کر کے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی معرفت نو اضافہ ہو. کو ملنے والا دریا کے کنارے سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ملاقات ہو. توجہ فرمائے گا, سرکار امیر المومنین سے ملاقات ہو, گفتگو ہوتی ہے. جب جدا ہوئے, یہ اپنی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, سمجھ گئے, یہودی تھا. اپنی کتابوں کا یہ جو صحیفے نازل ہوئے یہ ان کا مطالعہ کر چکا تھا, بہت بڑا عالم ہے. اور ملاقات کیسے ہوئی؟ امیر المومنین سے ملاقات. جب خدا حافظی کر کے الوداع کر کے الوداع کر کے جانے لگا, اس نے پانی پہ قدم رکھا اور دریا ابو کر گیا. امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین قائد القر المحجلین قبلۃ العارفین ابو الفضل المحققین باب مدینہ علم الرسول. توجہ فرمائیے گا, اخو الرسول. توجہ فرمائیے گا, امیر المومنین کھڑے, یہ چل رہا ہے, مڑ کر دیکھتا ہے کہ جن سے میں گفتگو کر رہا تھا وہ کہاں گئے. بس اس نے مڑ کر دیکھا, چشم زدن میں تو یوں پڑھنے کا عادی ہوں, علی بن ابی طالب ایک دریا کے ایک کنارے سے دوسرے پر پہنچا. بہت قیمتی بات ہے. چشم زدن میں امیر المومنین عبور کر کے چلے گئے. تعجب سے پوچھتا ہے, کہتا میرے پاس تو عمل ہے, میں تو پہنچاتا ہوں, آپ نے کیسے دریا عبور کیا؟ علی بن ابی طالب پوچھتے ہیں, یہودی عالم بتاؤ تیرے پاس کیسا عمل ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی کا ایک جانشین ہے جس کا نام ایلیا ہے. اگر کوئی اس کا نام لے کر پانی پہ قدم رکھے, پانی اسے سہارا دیتا ہے, وہ عبور کر لیتا ہے. علی نے دیکھ کر کہا کہ یہودی عالم تیری کتابوں میں جو ایلیا تھا وہی علی ہے. یہ مقدس نام ہے, رسول اور اطاعت رسول. اب یہاں سے میں ایک علمی گفتگو آپ کے سوال تک پہنچا دوں. سرکار امیر المومنین سے سوال ہوا, اب یہاں سے بڑی محبت سے سننا. مجلس ترہیم ہے, میں چاہتا ہوں ماہ رجب بھی ہے اور میرے زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو جائیں جس سے میری بھی دنیا و آخرت بہتر اور آپ کے لیے بھی سعادت ہو. سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جیسے لہنا رواج ایک سوال ہوا, کہا یا علی یہ ارشاد فرمائیے اور فرمائیے کہ
قرآن آپ کے ہم بلا ہے، یعنی مصطفیٰ کی زبان میں علی وہ ہیں جنہیں قرآن کی معیت حاصل ہے۔ بڑی قیمتی حدیث آپ کو سنا، سرکار سے یہ سوال ہو گیا کہ یا علی اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ میں بخاری صاحب بیٹھے ہیں، بزرگوار ہیں، آپ سادات کرام مومنین اعظام بیٹھے ہیں، میں کسی بزرگ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہے، 40-45 سال شب روز آپ پہ گزر چکے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں مولانا وہ 1993 سے لے کر مولوی بنے ہو، میری طلبگی اختیار کی ہے، آپ اپنی زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں۔ مولانا غلام عباس قمر صاحب سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو ایک جملے میں بیان کر دیں۔ اور جتنا بھی ذہین ہو، فقیر ہو، کہے گا مجھے کچھ فرصت تو دینا، 70 سال ہے، 60 سال ہے، میں نے ایک جملے میں بیان کرنا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ لہن حدیث یہ تھا کہ وہ قرآن جو 23 سال تک قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، علی سے پوچھا گیا یا علی اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرمائیے۔ خدا کی قسم، توجہ فرمائیے گا، علی بن ابی طالب سے کہا جا رہا ہے پورا قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا، اسے ایک جو میری آواز آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی نا، میں نے برکتانی کرنا شروع کی، تاریخ، سیرت، اخلاق، ساری کتابیں دیکھی۔ سرکار امیر المومنین کا بھائی صاحب ایک جملہ میرے سامنے آیا، میں حیران ہوں، اس میں موعظہ بھی ہے اور اس میں امیر المومنین کی عظمتیں بھی ہیں۔ سرکار نے جملہ میرے سامنے آیا، کہا قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان واخترت من کل کتاب کلمۃ۔ کہا سوال کرنے والے تو کہتا ہے کہ میں علی قرآن کو ایک جملے میں بیان کروں، علی فرماتے ہیں میں نے توراۃ کو بھی پڑھا ہے، میں نے انجیل کو بھی اپنی آنکھوں سے گزارا ہے، میں نے زبور کو بھی اپنی آنکھوں سے گزارا ہے۔ علی نے جو جملہ کہا ہے نا، علی فرماتے ہیں قرآن تو میری گود میں پلا ہے، ہائے 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 کیا علی کا کمال ہے، قرآن تو میری گود میں پلا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے توراۃ بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل کو بھی آنکھوں سے گزارا ہے، میں نے زبور کو بھی آنکھوں سے گزارا ہے، میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے۔ توجہ فرمائے گا، علی فرماتے تم ایک قرآن کی بات کرتے ہو، اگر تم چاہو تو میں ہر کتاب کو ایک جملے میں بیان کر دوں۔ کتاب کو ایک جملے میں بیان کر دوں۔ اب ذرا آپ سوچیں، مولانا علی نے جب کہا نا قرأت التوراۃ، میں نے تورات کو پڑھا، تو پوری تورات میں سے علی نے کون سا جملہ دیا؟ وہ کیسا جملہ ہے جو پوری تورات کا نچوڑ ہے؟ توجہ فرمائے گا، جو پوری تورات کا نچوڑ ہے۔ سرکار امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ من صمت نجا۔ علی فرماتے ہیں میں نے پوری تورات کو پڑھا، ماہ رجب میں جملے سن کے جانا چاہا، کہا امیر المومنین نے میں نے پوری تورات کو پڑھا، پوری تورات کو میں نے اس جملے میں رکھا ہے، یا پوری تورات کا نچوڑ یہ جملہ ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ جس نے خاموشی اختیار کی، بھائی اس میں کا موعظہ بھی ہے، روز جمعہ بھی ہے، ماہ رجب بھی ہے، توجہ بھائی بجائے اس کے ایک آدمی بیٹھ جائے اور کسی کی غیبت کرے، کسی کی تہمت لگائے، جھوٹ بولے، توجہ فرمائیے گا، غلط بیانیاں کرے، تو سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں پوری تورات اس جملے میں بند ہے کہ جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا وہ نجات پا گیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے انجیل کو پڑھا، وَمِنَ الْإِنْجِيلِ مَنْ كَمَا شَبَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ فرماتے ہیں پوری انجیل اس جملے میں بند ہے کہ جتنا رزق کسی کو اللہ نے دے دیا، جو اس پر قناعت اختیار کر گیا، نہ اس کی باتیں بھوکی رہتی ہے، نہ اس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے، وہ اللہ کے دیے پر قناعت کر لے تو وہ ہمیشہ سیر ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لکھتے رہو خدا کی قسم. مجھے مسرت ہوئی کہ آپ نے میرے مولا کے کلام کو اچھے انداز سے اور استقبال کیا. سرکار نے فرمایا وَمِنَ الزُّبُورِ، علی فرماتے ہیں میں نے پوری زبور کو پڑھا اور پوری زبور کا خلاصہ یہ ہے کہ من ترک الشہوات سالما من الآفات، جس نے اپنی خواہشات پر توجہ، مال کی محبت ہے کہا جانے دو، منصب کی محبت ہے کہا جانے دو، اولاد کی محبت ہے کہا جانے دو، زوجہ کی محبت ہے کہا جانے دو، توجہ فرمائیے کہا جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا سالما من الآفات، وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ ہو گیا. ہے جو قرآن کے ہم مذہبی ہے، جو قرآن کے ہم طلبی ہے، جنہیں قرآن کی معیت بھی نصیب ہے، سنو جنہیں قرآن کی معیت بھی نصیب ہے وہ علی ہے. علی فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کو پڑھا، پورے قرآن کو قبلہ قبلہ سنا. کیا علی یہ قرآن ہے، یہ کتابوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کے سردار پر نازل ہوا ہے، یہ وحی منزل ہے، یہ کلام رحمان ہے. کیا علی یہ پورا قرآن کس جملے میں بند ہے، اس پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اسے نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ ہی پورے زندگی میں اس کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ بات سبحان اللہ. یہ علی و قرآن ہے. میں بے حد مشکور ہوا. یہ کون ہے علی و قرآن ہے؟ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. علی فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. اور کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے، پورا قرآن اس میں بنتا ہے. اب یہاں سے میرے ساتھ سوچو، میں وہ نہیں کر رہا، میں یہ صاحب کو کوئی سنا دیتا ہوں. اب یہاں سے سوچو کہ وہ قرآن جس کے بارے میں علی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اس ایک جملے میں ہے، کہ ہم اپنے مولا سے 10 منٹ کی تکلیف ہے، تکلیف کی عبادت میں بیٹھے ہیں. مولانا صاحب کے دو خطبہ جمعہ سننے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا ویسے ہوتی بہادری ہے. اچھا غور فرمائیے گا. امیر المومنین سے سوال کرتے تھے یار اس قرآن کی عظمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کیا سرکار نے نیچرل بلاغت کے جملے ہیں، لطف آئے گا آپ کو سنا اگر مزہ آئے. علی والا فرماتے ہیں بتاؤ یہ قرآن کے عظمت کا مالک ہے. سرکار فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ هُوَ الْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ هُوَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ فِي هُدًى وَنُقْصَانٍ مِنْ أَمَا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَى فَاسْتَشْفُوهُ بِهِ مِنْ أَدْوَائِكُمْ واستعينوا به على لعوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء الكفر والغي والضلال. توجہ فرمائیے. علی فرماتے ہیں وتوجهوا إليه بحبه. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں واسألوا الله به ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آؤ دنیا والو، میں جو قرآن کا ہم پلا ہوں، میں علی جو قرآن کا ہم فضل ہوں، میں جو قرآن کی معیت میں ہوں، القرآن مع علی مع القرآن، میں تمہیں بتاتا ہوں اس قرآن کی عظمت کیا ہے. علی فرماتے جان لو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے. یہ قرآن ایسا گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے. علی فرماتے ہیں وہ کتنا خوش بخت انسان ہے جو قرآن کے محضر میں بیٹھ جائے، جو
قرآن کی بارگاہ میں کھولا قرآن، بارگاہ قرآن میں بیٹھ گیا تو کتنا خوش بات ہے، فرمایا بیٹھا رہتا ہے پھر قرآن بند کرتا ہے، محضر قرآن سے جب رخصت ہوتا ہے علی فرماتے ہیں اس کی ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں ہاں جو بندہ قرآن کے محضر میں رہے گا بزیادت فی ہدا و نقصان من عبا، علی فرماتے ہیں اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیا خطبہ ہے! علی فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، جوانو سنو یہ قرآن کی عظمت ہے جو علی بیان کر رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن کا علم آ جائے، اس بچے کو کتاب سے ہٹا دو اچھا نہیں ہوتا، توجہ فرمائیے گا اور فرمائے گا وَعْلَمُوا، فرمایا جس سینے میں قرآن کا علم آ جائے سنو وہ دنیا کے تمام علوم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا کے سارے علم آ جائے وہ سارے مل کر بھی اسے قرآن سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ علی کا خدا کی پھر سرکار نے فرمایا ویسے بھی آج یوم ولادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، چہرے چلو کھل گئے ہیں آپ کے، پہلے علی کا تذکرہ سنتا توجہ فرما کہتے تو وہ میلاد بھی سنا دیتا رات کو، تو ویسے میں پڑھ بھی آیا ہوں، توجہ فرمائیے گا اور فرمائیے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا وَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، جو بیمار ہو اللہ عامر بھائی کے عزیزم کے والد کو شفا دے، جتنے بیٹھے ہو علی فرماتے ہیں اگر کوئی بیماری لگ جائے تو قرآن سے شفا مانگو۔ مطلب شفا طلب کرنا، قرآن سے شفا مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ دَعْوَائِكُمْ، علی فرماتے ہیں اگر کسی ہلاکت میں گر جاؤ، کوئی پریشانی تمہارے دامن گیر ہو جائے، وَاسْتَعِينُوا فرمایا قرآن سے مدد مانگو۔ یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ، علی مدد کہنے والوں علی فرما رہے ہیں قرآن سے مدد مانگو۔ یا علی وہ کیسی بیماریاں ہیں جو قرآن دور کرتا ہے، علی فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھے اور اس میں کفر کی بیماری ہو تو وہ کفر کا بھی علاج کرتا ہے، اگر نفاق کی بیماری ہو تو قرآن پڑھنے سے منافقت بھی دور ہوتی ہے، اور اگر کسی مہلکہ میں گر گیا ہو قرآن نجات عطا فرماتا ہے، اور اگر راہ راست سے ہٹ گیا ہو پھر بھی قرآن نجات عطا فرماتا ہے۔ علی فرماتے ہیں سنیے گا وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، گھبرا تو نہیں گیا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، علی فرماتے ہیں ہاں قرآن کو وسیلہ بناؤ اور قرآن کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو بِهِ، قرآن کے وسیلے سے۔ وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، سرکار نے فرمایا قرآن کو اللہ کی مخلوق سے مانگنے کا وسیلہ نہ بناؤ۔ وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور دل میں جتنی محبت ہے اس پوری محبت کے ساتھ قرآن کی طرف توجہ کرو۔ پھر سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ، علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے علی کو قرآن سے بڑا کوئی اور وسیلہ نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن کی عظمت کس نے بیان کی؟ دوسرا حصہ سنو اور دعا دے۔ اب سوچنا تو چاہیے نا جب علی بن ابی طالب نے قرآن کو ایسے بیان کیا ہے تو سارے بھائی آخری بچے تک جوان بزرگ سارے بیٹھے سوچو، یہ سوال تو بنتا ہے نا جب علی نے قرآن کو اس انداز میں بیان کیا تو پھر قرآن نے علی کو کیسے بیان کیا؟ قرآن نے امیر المومنین کو کیسے بیان کیا؟ کوئی چلا تھا فقیر، لوگ غلطی سے امیر لکھ بیٹھے، شام کا رہنے والا تھا، لوگ غلطی سے امیر لکھ بیٹھے، تو جو فرمائیے شام سے چلا مدینہ آیا، لشکر
خوش آمدی چاپلوس سب ارد گرد کہتے ہیں حاکم شام مدینہ میں ایک کام ہو رہا ہے 5 منٹ اتنے قیمتی ہے نا میں اپنی آیت نظر آتی ہے اتنی ساری قرآن کی آیات ہے تو مدینہ والوں کو کوئی آواز سنا دے جناب عبداللہ بن عباس پڑھتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ توجہ فرمائیے گا پتا کہ یہ نفس النبی یہ نبی کی جان یہ آئین مصطفیٰ یہ ذات مصطفیٰ کا آئینہ کہا یہ انفسنا سے مراد کون ہے کہا میں نے رسول سے سنا تھا کہ انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے کہا یہ آیت بھی چھوڑ دے تو تین منٹ مزید پڑھنے لگا یہ آیت بھی چھوڑ دے کوئی اور آیت سنا دے جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا انما غنیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون وہ رکوع میں زکات دینے والا کون تھا؟ میں نے پیغمبر سے سنا تھا علی ابن ابی طالب سے کہا یہ آیت بھی چھوڑ دو کوئی اور آیت پڑھو جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا یہ آیت بھی چھوڑ دو کوئی اور آیت پڑھو جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا یہ آیت بھی چھوڑ دو کوئی اور آیت پڑھو جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا سأل سائل بعذاب الواقع توجہ فرمائیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب بتاؤ غدیر میں کس کی ولایت کا اعلان تھا پیغمبر غدیر کی تقدیر کی سند کب ملی وہ کون تھا اور کس کا انکار کیا تھا جس پر عذاب نازل ہوا اور کہتے ہیں ولایت بھی علی کی تھی اور سزا بھی علی الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب کہا تجھے مصطفیٰ کی قسم ہے بتا یہ کون ہے کہ جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا کہتا ہے علی ابن ابی طالب کہتا ہے یہ بھی نہ پڑھو کہتا ہے وہ بھی نہ پڑھو عبداللہ ابن عباس آیات پہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ گھبرا ہے پھولی ہوئی سانس ہے اترا ہوا چہرہ ہے توجہ فرمائیے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس رجلا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قرآن باقی ہے علی باقی ہے علی باقی سبحان اللہ بڑا سب لیا چلاکی کرنے لگا کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہتا ہے زلزلے والی سورت سنا کروں گا ادھر کی تو ہے علی جناب عبداللہ ابن عباس نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا حاکم شام اتفاقا یہ آیت بھی علی کی شان ہے کہ جب مدینہ کی زمین میں زلزلہ آیا اور ابو تراب اپنے پاک شرف سے برآمد ہو کر علی نے تراب پر قدم مارا اور مدینہ کی زمین کو علی نے کہا آرام کرو تجھے کیا ہو گیا علی کہہ رہا ہے صبر میں آ جاؤ نہیں بولا گیا علی کہہ رہا ہے علی کہہ رہا سکون میں آ جاؤ اگر دنیا قرآن اور اہل بیت کو سمجھ جاتی اجرکم اللہ قرآن و اہل بیت سمجھا دیا میں نے اگر دنیا قرآن و اہل بیت کو سمجھ جاتی تو ہمیں نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا ہوا نظر روز جمعہ ہے اور اس سے یہ سارے سوال کرتے ہیں اجرکم اللہ اللہ اکبر وہ علی جو قرآن کے ہم وزن ہیں کوفہ میں ہے علی ایک دن شہزادوں کو بلایا
بلا کر بڑی عقیدت سے بیٹھو کہ چاہتا ہوں کہ کچھ اشیاء عذاب مل جائیں. علی نے اپنے شہزادوں کو بلایا. بلا کر علی نے کہا حسن حسین جاؤ مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ. سادات اختیار کرتے ہو بڑی منزل مشاہد ہوگی. مل کے ہم اپنے آنسو سیدہ کے رومال کا حصہ بنائیں گے. عزادہ شہزادے جانے لگے. علی نے آواز دی حسن بیٹا. کہا جی بابا. کہا تمہیں معلوم ہے نا میری بیٹیاں کتنی بڑی پردہ دار ہے. کہا بابا کیا حکم ہے. عزادہ علی نے کہا جب مدینہ سے بہنوں کو لے کے چلنا علی کہہ رہا ہے رات کو سفر کرنا دن کو آرام کرنا. اجرکم اللہ. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی مسافر کی نظر میری بیٹیوں کے سائے پر پڑ جائے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اور بناؤ مجھے ماتم کرنا جو پہلا جملہ میں نے کہا ہے. عزادارو ہاں شہزادے چلے قبلہ مدینہ پہنچے. شادی جب مدینہ پہنچے نا عزادارو پیغام ملا بابا نے اپنی شاہی میں کوفہ بلایا ہے. عزادارو حیا کی چادریں سر پہ لی. عزادارو یہ پہلی مرتبہ ہے عزادارو علی بطول کی بیٹیاں نانا کی قبر پہ آئی اور آپ کا نکلے کہا نانا ہم بابا کی شاہی میں شہزادیاں بن کے جا رہی ہے. اجرکم اللہ. کہ بلا یہ پہلا موقع جب علی کی بیٹی نے کوئی آخرہ جملہ کہا. پھر ماں کی قبر پہ آئی. پالے دین ہے اللہ. پھر ماں کی قبر پہ آئی اور آ کر کہا اماں تیری قبر چھوڑ کے نہ جاتی مگر بابا نے اپنی شاہی میں ہمیں بلایا ہے ہم شہزادیاں بن کے جا رہی ہے. اللہ درو چلا قافلہ جیسے علی نے کہا تھا نا. اللہ درو دن کو آرام ہوتا رات کو سفر ہوتا اور قبلہ یہی قبلہ جمعہ کا دن تھا. اللہ درو جب علی و بطول کی بیٹیوں کا قافلہ کوفہ کے باہر پہنچ گیا. اجرکم اللہ. جمعہ ہے نا مل کے رونا ہے ہم نے. اللہ درو کوفہ کے باہر یہ قافلہ پہنچا. یہی جمعہ کا دن تھا. اللہ درو حسن مولا نے قافلہ روکا. بڑی منظر مصائب ہوگی. حسن مولا نے قافلہ روکا. قافلہ گول کرنا. عزادار حسن مولا مسجد کوفہ میں آئے جہاں علی خطبہ جمعہ دے رہے تھے. عزادار میرے مولا نے ایک تحریر لکھی. دل کے عزاداری کریں گے. ایک تحریر لکھی لے کر ممبر کوفہ تک پہنچائی. اتنا جملہ لکھا تھا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی. ہائے زہرا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ہاں ہاں مرحوم سید کے اشارے ثواب کی وجہ سے اللہ سید جماعت کی مغفرت فرمائے. جتنے احباب بیٹھے ہو سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ علی جیسے امام نے جوان خطبہ جمعہ روکا. خطبہ جمعہ روک کرنا علی نے ایک لفظ 3 مرتبہ کہا حسن بیٹا میری بیٹیاں پردہ دار ہیں ابھی دن ہے رات ہونے دو میں اپنی بیٹیوں کو خود کوفہ لاؤں گا. جو رونے کے لیے بیٹھے ہونا جمعہ کا دن ہے. اگلا جمعہ کا ہو لگا رو لینا. اللہ تعالیٰ پھر علی نے جب خطبہ جمعہ جمال ختم کیا نا قبلہ دیکھنا آپ اس علاقے کی شخصیت ہے نا کسی رعیت کے دروازے سے جا کے کھڑے ہونا لوگ کیا کہیں گے کہ سید تھے اپنی رعایا کے دروازے پہ کھڑے تھے. ہائے زینب تیرے پردے کی اتنی عظمت. اللہ تعالیٰ علی جیسا امام کوفہ کے ہر دروازے پر گئے. علی دروازہ پر دستک ہوئے. جب کوئی مرد باہر علی ہے آج رات گھر سے باہر لا. ہائے ہائے ہائے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ہائے ہائے زندہ سبھی کا آپ کی سلامتی ہو. اللہ ثانی زہرا سے سب کے لیے کوئی کام نہ دے. کیوں نہ پھر سنو. اللہ تعالیٰ علی جیسا امام ہر دروازے پر جاتے اور جا کر کہا آج رات گھر سے باہر نہ آنا. اللہ تعالیٰ ڈوب گیا جمعہ کا سورج پڑھ گئی نماز. اللہ تعالیٰ علی نے جا کے اس عماری کو سنبھالا جس میں بیٹھی ہے چادر تطہیر کی بارش. تطہیر کی بارش. اللہ تعالیٰ علی قافلہ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ چلتے چلتے نہ مختصر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ کوفہ کا صدر دروازہ آیا نا محمد رضا عزیزم جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا نا اللہ تعالیٰ علی
کہتے ہیں اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ ہماری کا پردہ اٹھاؤ. ہائے ہائے پردے میں بیٹھی ہوئی ثانی زہرا نے اللہ کا پردہ اٹھایا. جمال علی کہتے ہیں پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. اجرکم اللہ یا زہرا یا ثانی زہرا اجرکم اللہ پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. پردہ جھکا علی قافلہ لے کے بڑھنے لگے. کیسے بڑھو؟ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا بازار آیا کوئی بڑا چوک آیا. علی نے کہا ایک مرتبہ اور پردہ اٹھاؤ. اب جو علی کی بیٹی نے پردہ اٹھایا کہا زینب پہچان لو یہ کوفہ کا صدر بازار ہے. یہ سب سے بڑا چوک ہے. لوادم کا ہاتھ اٹھ جائے تو آپ نے بدل لینا. اب پردے میں بیٹھی ہوئی گھبرا کے بولی اب آبا بازار میں جاؤ تو بیٹا علی کھائے گا. اب تو آپ کی پردہ دار بیٹی ہے. اب کو جا بیٹھے کو جا اللہ مل جاؤ عبادت میں جو آزادار بن کے بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ بازار کو جا تیری بیٹی پردہ دار کو جا. اللہ تعالیٰ علی نے قبلہ ختم ہونے والا ہے مسائل. قبلہ علی نے قبلہ کہا عمر مسائل آج شہزادی بن کے آئی ہو. ہماری ہے بھائی ہے بابا نے بہار پکڑی ہوئی ہے. رات ہے دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علی کہتے ہیں ایک ایسا کوفہ بھی آئے گا جب ہماریاں نہیں ہوں گی. سر پہ چادر نہیں بھائی نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا. پہچان لو اولاد کیسے عبور کرنا ہے. پہچان لو خطبہ کیسے دینا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کر عبادت خدا کی قسم روحانی ماحول بن گیا. کر عبادت جملے کی اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سوچتی تھی وہ کیسا کوفہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بس اتنا پڑھنے کا دیو کہ بلا اللہ تعالیٰ آ گیا 61 ہجری کا کوفہ اڑ کے آ گئی علی کی بیٹی. ہائے 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 شاید نہ سمجھا سکا. آ گیا 61 ہجری کا کوفہ. مارے گئے بھائی لٹ گئی چادر. علی کی بیٹی کوفہ میں آئی. فرق کیا تھا؟ کوئی مومن نہیں رونے والا. فرق یہ تھا جب پہلے آئی تھی بھائی تھے آج شرابی ہے. جب پہلے آئی تھی رات تھی آج دن ہے. پہلے آئی تھی ہماری تھی آج سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب یہ کہ سواری کی آخری شطر ہے. یہ سواری پہ قبلہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ سواری چلتے چلتے نا مکان کی ایک چھت کے قریب آ کے رکی. اللہ تعالیٰ رکنا تھا. اللہ تعالیٰ مکان کی چھت پہ ایک بی بی بیٹھی ہے کوفہ کی عورت. اللہ تعالیٰ بار بار دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتی ہے چہرے سے تو بڑی شریف ذاتی ہے. اللہ جانے کیسے اجڑ گئی. لوگ آدم جملہ سننا میرے بھائی آپ کا دل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نا اللہ تعالیٰ جب غور سے دیکھا نا تو گھبرا کے قریب ہوئی اور قریب ہو کر کہتی ہے قیدی بی بی ایک سوال کروں جواب دو گی. علی کی بیٹی کہتی ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. لوگ آدم کا ہاتھ اٹھ جائے دعا میں بدل لے گا. اللہ تعالیٰ چھت پہ بیٹھی ہوئی کوفہ کی عورت پوچھتی ہے کہتی ہے اے بی بی آپ کا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے تمہاری اپنی ہے. اور کہتی ہے قیدی بی بی آپ کا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت عمر مصعب نے کہا ام حبیبہ پہچانا نہیں میں زینب ہوں. کابل تو زینب ہے تیرا عباس کہاں گیا. حضور قبر اللہ بیان سنا اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نیزوں والے سروں والے نیزے سامنے. علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ ہم کربلا میں لٹ گئے. کیونکہ جملہ آخری 1 منٹ کی عبادت ہے کہ ہم کربلا میں لٹ گئے. بی بی کہتی ہے میرے 9 بھائی مارے گئے. میں اجڑ کے کوفہ آ گئی. اللہ نے کہا بی بی یہ نیزوں پہ سر کس کے ہے؟ یہ میرے بھائیوں کے سر ہے. کہا بی بی تعارف فراست کی ہو لو ماتم کی تیاری کرو. جوان بزرگ آزادار ماتم دار. اللہ نے علی کی بیٹی کہتی ہے یہ سب سے اونچے نیزے پر زخمی پیشانی والا حسین ہے.
گئی یہ ام البنین کے شہزادے